آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں اردو ادب فاؤنڈیشن کی جانب سے تنظیم کی پہلی سالگرہ کے پرمسرت موقع پر 12 نومبر 2022 کو جشن اردو ایک روزہ ادبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفرش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ ابراہیم۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی معروف نعت خواں فرید احمد خورشید کو۔ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ہے جنہوں نے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ تعاون کیا سٹی بلڈرز اینڈ ریئل اسٹیٹ جو ہمارے ایونٹ پارٹنر ہیں۔ فردر ہمیں سنگھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، بارگاہ ادب، مزمل آٹو موبائلز، سینٹی ریپلیسنگ کمپنی، سین ٹی وی، مہران ٹی وی، نیوز پاکستان، تنظیم سخن، ان لوگوں کا ایک بار تالیوں کے ساتھ بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیں گی۔ اس کانفرنس میں مختلف ادوار رکھے گئے جن کے عنوانات درج ذیل ہیں۔ کتب میں بلبل پاکستان ڈاکٹر عالیہ امام کی کتاب قومی شعور کی ابتدا، جس پر معروف نقاد اور ماہر تعلیم جناب شاداب احسانی نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے جو کام کیا اصل میں کہ تمام لٹریچر کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی قومی شعور کے حوالے سے۔ دوسری کتاب احمد جہانگیر کا شعری مجموعہ شاہدریہ تھی، جس پر مبین مرزا صاحب نے گفتگو کی۔ ثقافتی منظرنامے میں اس روایت کا گہرا شعور موجود ہے جو روایت ذہنی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرا مجموعہ اورنگزیب کا دوسرا شعری سرمایہ حکایت سرا تھا، جس پر معروف شاعرہ رخسانہ صبا نے سیر حاصل مضمون پڑھا۔ بنائے حیرت سے حکایت سرا تک اورنگزیب کا شعری سفر۔ غالب کی اس بات سے بھلا کہ سہل نظر کو انکار ہوگا کہ آدمی بجائے خود ایک محشر خیال ہے۔ ایک طرف محشر خیالی کا یہی وہ طلسم ہے جس کی بنا پر حضرت انسان کی خلوت کو بھی غالب انجمن آرائی کا مظہر سمجھتے ہیں۔ چوتھی اور آخری کتاب نوجوان شاعر احسان عباس کا شعری مجموعہ سب خیال ہے پر معروف لکھاری سلمان ثروت نے اظہار خیال کیا اور نظامت کے فرائض فائزہ قریشی نے انجام دیے۔ اگر ہم بات کریں احسان عباس کی شاعری پر تو احسان عباس کا جو تعلق ہے وہ شعراء کے اس قبیل سے ہے جو ایک طرح کی پوسٹ ماڈرن تھاٹ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی معروف لکھاری شکیل حیدر صاحب کی کتاب ہر قدم سراف اور معروف لکھارہ ثنا مرزا کی کتاب حوا آدم اور شیطان تقریب تقسیم کے لیے شامل تھی اور نظامت کے فرائض فائزہ قریشی نے انجام دیے۔ نئی صدی میں اردو ناول اور افسانہ پر مکالمہ معروف ناول نگار سید کاشف رضا نے کیا اور نظامت کے فرائض ہدایت سائر نے انجام دیے۔ جہاں بات ہو اردو کی وہاں ٹی وی ڈرامہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے۔ اردو شاعری، ڈرامہ اور اردو ادب پر معروف اداکار یاسر حسین اور باکمال شاعر علی زریون نے انتہائی عمیق اور نہایت باوقار گفتگو کی۔ غالب کہتے ہیں کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ جشن اردو ہو اور مشاعرہ نہ ہو یہ ناممکن تھا۔ معروف شعراء کرام کی موجودگی نے مشاعرے کی محفل کو اپنے اشعار سے خوب رنگین بنایا۔ بوقت عصر جب اشیاء کے سائے بڑھنے لگے، ہم ایک مکان کی طرف سر جھکائے بڑھنے لگے۔ تو یار مان کے بھی شک میں ہی پڑا ہوا ہے، یار مان کے بھی شک میں ہی پڑا ہوا ہے، تو پھر یہ عشق نہیں تجھ کو
واہما ہوا ہے دنوں کی تیز خرامی پہ چیخنے والے. تجھے یہ کون بتائے تو خود رکا ہوا ہے. تقریب کی صدارت پریزیڈنٹ آف پریس کلب فاضل جمیلی صاحب نے کی. ایک عمر تو ہم نے کی، ایک عمر تو ہم نے کی، بھرپور گزاری ہے. 2-4 مخالف تھے، 2-3 طبیعت تھے. جبکہ پریزیڈنٹ صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ مہمان خصوصی تھے. تقریب کی نظامت کے فرائض معروف شاعر منصور ساحر نے ادا کیے. تقریب میں ملک پاکستان کے نامور اور معروف شعراء کرام نے شرکت کی. مشاعرے میں احمد سلمان، کاشف حسین قائر، علی زریون، دلاور علی آذر، عقیل ملک، عمران شمشاد، عمیر نجمی، سبین سیف، فرحان جعفری پیکر، حذیفہ ہارون، نازیہ غوث، سدرا کریم شامل تھے. معروف ڈائریکٹر اور مقبول اداکار سیفی حسن صاحب نے بھی ایک نظم سناتے ہوئے اردو ادب فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم اور سدرا کریم کو خراج تحسین پیش کیا. اردو ادب فاؤنڈیشن کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی رسم بھی ادا کی گئی، جس میں صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ صاحب نے اردو ادب فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کے ساتھ کیک کاٹا اور اردو ادب فاؤنڈیشن کی بانی سدرا کریم کو خراج تحسین پیش کیا. سدرا کریم نے خطبہ تشکر میں اردو ادب فاؤنڈیشن کے اس پورے 1 سال کے سفر میں ساتھ رہنے والی اپنی فیملی اور اساتذہ کو یاد رکھا. بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے. السلام علیکم معزز سامعین، آپ سب کی توجہ کی طلبگار میں سدرا کریم آج ایک بار پھر سے اس خوبصورت شاندار پروگرام ایک روزہ ادبی کانفرنس جشن اردو کی میزبان کے طور پر حاضر ہوں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کی، جن کی کرم نوازی اور مہربانیوں کے باعث اردو ادب فاؤنڈیشن کا پہلا سال بھرپور کامیابیوں کے ساتھ مکمل ہو گیا. اور یہ سفر ناممکن ہوتا اگر اس کی شروعات سے ہی میرا ساتھ میری اماں، میری مکمل فیملی اور میرے رہنما فریاض شیخ صاحب نے نہ دیا ہوتا.